ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران دو ٹوک موقف اختیار کیے ہوئے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی تو بات نہ ہی کریں کیونکہ ہر گزرتے لمحے ان کا جو بیان ہے اور ان کی جو گفتگو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ امن عمل اچھے طریقے سے چل رہا ہے, آئل پرائسز بھی کم ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کچھ لمحے بعد ان کا کیا بیان آ جائے. لیکن سر, اسرائیل کی طرف سے بھی یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. نیتن یاہو یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سر بتائیے گا, جو تکنیکی مذاکرات ہیں ان کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟ جی بہت شکریہ جی. یقیناً یہ بڑے کرٹیکل پوائنٹس ہیں, خاص طور پہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جس متلون طبیعت کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ یقیناً پورے اس جنگ کے دوران اور خاص طور پہ جو پیس پروسیس ابھی جاری ہے اس دوران ہمیشہ ایک دھڑکا ہی لگا رہے گا کہ جانے وہ کس وقت کیا بات کہہ دیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو اصل خطرہ ہے وہ اس وقت اسرائیل کی طرف سے ہے, اور اسرائیل خاص طور پہ ان کے اس وزیر اعظم کی طرف سے کہ جنہوں نے بڑے فخریہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے لبنان کے اندر ایک بفر زون قائم کر دیا ہے. اسی طریقے سے ان کی دیگر قیادت, ان کے وزیر دفاع جو ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے نہ تو فلسطین کے اندر یعنی غزہ کے اندر سے اپنی فوجیں نکالیں گے اور نہ ہی شام کے اندر سے اپنی فوجیں, جہاں گولان ہائٹس یا دیگر پاکٹس انہوں نے بنا رکھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان کا تو انڈیا دے دیا ہے نیتن یاہو نے. اب ایسی صورت میں ان کا عزم تو واضح ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور بنیادی طور پہ یہ جو جتنا بھی ایران کا ریزسٹنس کا پاکٹ ہے یا ان کا جو پروجیکٹ ہے, اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ یہی ناانصافیاں ہیں خطے کے اندر ہونے والی, چاہے وہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک ہو, یا پھر لبنان کے اندر ان کی جو ایک مزاحمتی گروپ جس کی سرپرستی کرتے ہیں, جس کو اپنا ایک اسٹریٹجک اثاثہ سمجھتے ہیں, حزب اللہ, اس کے خلاف ہو, یا پھر شام کے اندر ظاہر ہے وہ ایک زخم خوردہ ملک ہے, خاص طور پہ جس انداز سے ان کی وہاں پہ پریزنس کو چیلنج کیا گیا بشار الاسد کی رجیم کو گرانے کے بعد, اور جہاں سے ایک پورا سپلائی چین روٹ جو تھا وہ تہہ بالا ہو کے رہ گیا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت آبنائے ہرمز کی جو اہمیت ہے پوری دنیا کی معیشت کے لیے, تو ایران کے اس پروجیکٹ کے لیے یہی گزرگاہ شام کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. شام یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی آبنائے ہرمز تھی. اس علاقے میں پوری سپلائی چین اور اپنے جسے وہ کہتے ہیں انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا وہ پروجیکٹ جو تھا, اس کا ایک پوری بندش جو ہے وہ ہو چکی ہے اس مرحلے کے بعد. ایسے میں یقیناً دونوں فریق جو ہیں, بلکہ تینوں فریق اگر کہا جائے, تو ان کی میکسیمم پوزیشن تو آج بھی وہی ہے جو پہلے دن موجود تھی. تو لہٰذا اب اس میں سافٹ کارنر جو ہے کون کس وقت لائے گا اور کس انداز سے ان 5 نکات پہ جن کے اس وقت ٹیکنیکل نوعیت کے مذاکرات قطر میں اس وقت جاری ہیں, بالکل صحیح, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کنکلوژن کی طرف لے جایا جائے گا یا کسی منطقی انجام کی طرف لے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس کے بارے میں کوئی بھی تجزیہ, کوئی بھی میں سمجھتا ہوں پیش بندی جو ہے وہ کرنا بالکل جسے کہنا چاہیے وہ قبل از وقت بھی ہے اور اممیچور بھی لگتا ہے, کیونکہ جن سٹیک ہولڈرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام اپنی میکسیمل پوزیشن پر آج بھی قائم ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر یا سپوائلر اسرائیل ہے, وہ تو ایک اپنا جو لارجر مڈل ایسٹ کا ایجنڈا ہے, جو گریٹر مڈل ایسٹ کا ایجنڈا ہے, اس پر اسی طریقے سے قائم دائم ہے